10 سال 12 سال ہو جانے کے بعد بچے کے اندر عورتوں کے تئیں شہوت پیدا ہوتی ہے. عورتوں کو بچوں سے اس عمر کے بچوں سے پردہ کرنا چاہیے. تو اب اگر کسی عورت نے کسی بچے کو پالا ہے, اگر اسے اپنا دودھ نہیں پلایا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اس سے پردہ ہے, الا یہ کہ وہ عورت اس عمر کو پہنچ جائے 65 سال سے اوپر کی ہو جائے کہ اس وقت جو ہے کوئی آدمی دیکھے, ظاہر بات اس کے ذرا بچوں کی شہوت اس کے بارے میں نہیں ابھر سکتی ہے, لیکن اس سے پہلے ظاہر بات 50 سال 45 سال اس عمر میں جو ہے اس سے پردہ کرنا ہے جب بچہ بڑا ہو جائے بالغ ہو جائے. تو کیوں؟ اس لیے کہ اب محرمیت نہیں ہے. کیوں؟ خود قرآن میں مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. جی جزاکم اللہ خیر. اذاعت القرآن الکریم اور سعودی ٹیلی ویژن پر مفتی عام سعودی عرب جو ہیں شیخ عبدالعزیز آل شیخ, ان کے یہاں عورتیں کال کرتی ہیں اور لائیو ٹرانسمیشن دنیا ان کی آواز سنتی ہے, سوال وہ شیوخ سے کرتی ہیں. ہمارے یہاں یہ چونکہ غالباً پہلا موقع ہے جدہ میں اس طرح سے کسی خاتون نے سوال کیا ہے, آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, بات اس کے اوپر منحصر ہے کہ کیا عورت کی آواز پردہ ہے یا نہیں ہے. عورت کی آواز پردہ نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا الطاہرہ المطہرہ المبرات فوق 7 سماوات, آپ رضی اللہ تعالی عنہا لوگوں کو پردے کی آڑ سے بیٹھ کے مسئلے بیان بتایا کرتی تھی, اور یہ عام علماء کا رواج رہا ہے. تو عورت کی آواز پردہ نہیں ہے. البتہ ایک بات ابھی جو پہلے مسئلے متعلق بیان کر دوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حسین ابن علی سے پردہ کرتی تھی. حسین ابن علی سے پردہ کرتی تھی. بعض روایت میں حالانکہ لوگوں نے کہا کہ ان سے آپ کیوں پردہ کرتی ہیں, حالانکہ جب سے انہیں پالا تھا چھوٹے تھے, ہے کہ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب کہ بچہ بالغ ہو جائے تو اس سے پردہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کی آواز اگر خالص یعنی دینی سوالات سے متعلق ہو یا ضروری سوالات سے متعلق ہو تو کسی مرد سے بات کرنا یا اپنی بات کو اگر کسی وجہ ان کا سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ وہ سوال کرنا چاہتی ہیں, ہے کہ نہیں ہے, ان کا عام کرنا مقصد نہیں ہے, سوال کرنا چاہتی ہیں, تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی, آپ نے 2 ماہ پہلے حیدرآباد میں کوئی درس دیا تھا, وہ خواتین سے آپ نے خطاب کیا تھا, براہ راست کس طریقے سے یہ ممکن پایا تھا؟ دیکھیے, اگر وہ خطاب آپ لوگوں نے دیکھا ہے اور سنا ہے تو آپ کی اس بات کا جواب ہم نے وہیں پر دے دیا تھا, اور وہاں کے منتظمین سے کہا تھا کہ کوئی بھی شیخ آئے, ہم ہیں یا کوئی اور دوسرا ہے, انہیں ایک الگ کمرے میں بیٹھایا جائے اور عورتیں الگ حال کے اندر رہیں. لیکن اس وقت ان لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی ہم نے تو کہا کہ لیکن ابھی وقتی طور پر فی الحال یہ ممکن, یعنی 10 منٹ 5 منٹ آدھے گھنٹے میں یہ چیز ممکن نہیں ہے, اس کا انتظام نہیں ہے. اس لیے عورتیں, میں اکیلا تھا اور عورتیں ہمارے سامنے جو بیٹھی تھیں وہ پردے کے ساتھ بیٹھی تھی, کوئی بھی عورت بغیر پردے کے بیٹھی نہیں تھی. البتہ ایک آدھ عورت پیچھے, تاکہ میں حق گوئی ہماری پر منحصر رہے ہماری بات, پیچھے کوئی ایسی ایک آدھ عورت مجھے دکھائی دے رہی تھی جس نے اپنے چہرے کا پردہ نہیں بلکہ انہوں نے صرف اتنا ایسا کیا تھا. لیکن عمومی طور پر 999% عورتیں, صرف 99% نہیں, 999% عورتیں جو بیٹھی ہوئی تھیں وہ سب کے سب پردے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. اور سوال بھی جو کیا تھا انہوں نے عمومی طور پر, مجھے یاد نہیں کہ زبانی کوئی سوال کیا ہو, جو سوال آئے تھے وہ سوال کیا ہے لکھ کر کے آئے تھے. اور ہم نے درس شروع ہونے سے پہلے اور درس شروع ہونے کے بعد بھی منتظمین سے کہا کہ آئندہ اب ایسا کوئی انتظام نہ کیا جائے, کوئی انتظام کیا جائے, عورتوں کو ایک حال میں بیٹھائیے آپ, اور جو درس دینے والے ہوں ان کے ساتھ 2-4 آدمی بیٹھے ہوں, الگ کمرے میں رہیں, عورتوں کا آمنا سامنا نہ ہو, ہے کہ نہیں. تو یہ بات ہم نے کہنے کا مطلب ہے کہ اس بات کا جواب اگر سنے ہو تو ہم نے اسی وقت وہاں پر دے دیا تھا. جی, ام مکتوم کی حدیث کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ حضرت عائشہ نے حبشیوں کا جو کھیل دیکھا تھا اور ان کے غلاموں میں سے تھے, کیا مذکورہ بالا حدیث جو ہے وہ دوسری جو حدیث ہے کہ تم تو عورتوں کو دیکھتی ہو, اس میں تضاد نہیں؟ دیکھیے, سنن ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے جسے
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور ان سے روایت کرنے والے ان کے غلام نبہان ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے غلام کون ہیں؟ النبہان ہیں. نبہان کے بارے میں تمام کتب حدیث کے اندر اب اٹھا کر پڑھ لے جائیے, وہ مجہول الحال راوی ہیں, مجہول الذات نہیں ہیں, ہے کہ نہیں, وہ مجہول الحال راوی ہیں, اور اس لیے وہ حدیث ضعیف ہے, اس لیے وہ حدیث ضعیف ہے. حضرت عبداللہ مکتوم, یعنی کیا تم انہیں دیکھ نہیں رہے ہو, اس لیے اس حدیث کو بخاری شریف وغیرہ کی ان حدیثوں کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا ہے. جی ام ہانی کی حدیث کو جیسا کہ ہم نے اپنے اس میں خطاب میں لکھ دیا تھا, آپ کے پاس وہ موجود بھی ہوگا, کہ ام ہانی کی حدیث جو سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے وہ ضعیف ہے, وہ صحیح نہیں ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو سنن ابو داؤد میں ضعیف, اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے جس میں حضرت ام ہانی, اور ام ہانی کی روایت تو کئی اعتبار سے ضعیف ہے, ہم نے وہ بھی کہا تھا. اس لیے شیخ اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر ان کے یہاں تشریف لے گئے, آپ جب فتح سے فارغ ہوئے تو ان کے گھر گئے, حضرت فاطمہ آپ کے دائیں بیٹھ گئیں اور حضرت ام ہانی آپ کے بائیں, حضرت فاطمہ بائیں بیٹھے تو ام ہانی دائیں بیٹھی, اور کوئی پینے کی چیز لے آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی کر حضرت ام ہانی کو دیا اور وہ پی گئیں. پھر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو روزے سے تھی, تو آپ نے فرمایا کہ تم نے نفلی روزہ جو رکھا تھا, ہے کہ نہیں ہے, نفلی روزہ رکھنے والا اس بات کا اسے اختیار حاصل ہے کہ اپنے روزے کو پورا کرے یا افطار کر دے. لیکن ذرا سوچیں, غور کریں, اولاً تو وہ حدیث ضعیف ہے نا, دوسرا ذرا سوچیں فتح مکہ کا واقعہ کس مہینے میں پیش آیا تھا؟ رمضان کے مہینے میں, اور رمضان کے مہینے میں نفلی روزہ رکھنے کیا تعلق پیدا ہوتا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے, سوچیں آپ. اس حدیث اس لحاظ سے بھی حدیث ضعیف ہے, ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے, تمام علماء کہتے ہیں کہ ام ہانی فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئی ہیں, جس دن مسلمان ہوئی اس دن نفلی روزہ رکھنے کیا سوال پیدا ہوتا ہے, سوچیں. جس دن ہی مسلمان ہو رہی ہے اسی دن کیسے روزہ رکھے ہوئی تھی, ایک چیز. دوسری چیز کی جو ایک عورت آج مسلمان ہو رہی ہے اسے ستر و حجاب کے مسائل ایک دن میں کیسے سمجھائے جا سکتے ہیں؟ تو وہ حدیث کسی بھی طریقے سے دلیل نہیں بن سکتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہن تھی اور ان کے سامنے بے پردہ آیا کرتی تھی. اس طریقے سے حضرت اسماء بنت ابی بکر کی روایت کی, وہ سالی تھی اگرچہ لیکن اللہ کے رسول کے سامنے آئیں, اس کا بھی ہم نے ابھی جواب دیا کہ وہ حدیث کیا ہے, سخت ضعیف ہے. تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس سے یہ پتا چلے کہ ہاں بھائی چچا بھائی, خالہ بھائی اور یہ وہ, بلکہ حیدرآباد میں میرے اوپر یہ اعتراض بھی ہوا کہ خالو سے پردہ, اس کی کیا دلیل ہے؟ خالو سے پردہ ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ ہم نے کہا دلیل وہ دے جو کہتا ہے کہ پردہ نہیں ہے, خالو سے پردہ نہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ اس لیے جب خالو اجنبی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اگر خالہ کا انتقال ہو جائے تو خالہ اس سے شادی کر سکتا ہے, نہیں شادی کر سکتا ہے, اس کا مطلب یہ اس کی محرم نہیں ہے, اور جو محرم نہیں اس سے پردہ واجب ہے. اب آپ کہتے ہیں خالو سے پردہ نہیں ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ اور قرآن مجید سورہ نور کے اندر, سورہ احزاب کے اندر اور حدیث میں جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عورتیں ان کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کریں گی, ان میں خالو کا ذکر نہیں ہے. خال کا ذکر آیا ہے لیکن عربی میں خال ماموں کو کہتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہماری زبان میں خالو کس کو کہتے ہیں؟ خالہ کے شوہر کو کہتے ہیں. تو کوئی یہ نہ کہ قرآن میں خال کا ذکر تو آیا ہوا ہے نا. تو ہماری زبان میں خالو اور عربی میں خالو میں کیا ہے فرق ہے؟ ہماری زبان میں خالو خالہ کا شوہر ہے, اور عربی زبان میں خالو کیا ہے؟ ماموں ہے جو محرم ہے. جی جزاکم اللہ خیر. اسی پر ہم اپنے آج کی اس مجلس کا الحمدللہ اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں علمی یہاں پر ہم لوگوں نے سنی ہیں, بہت سی باتیں تو ایسی ہیں جو کہ ہم سمجھ بھی نہیں پائے ہیں, لیکن کیسٹ تیار ہو چکی ہے اور انشاءاللہ وی سی ڈی بھی تیار ہو جائے گی, تو اس کو بار بار سنیں گے اور کانوں میں انشاءاللہ تعالی وہ بار بار جب جائے گی تو ذہن میں ایک انشاءاللہ ہم اس کو سمجھ بھی پائیں گے. اللہ رب العالمین سے ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر, احسن الجزاء. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دیکھیے ہاں یہ ایک مسئلہ ہے. دیکھیے ایک اسلوب ہے عربی زبان کا رحمہ اللہ, یہ ہے ماضی کا صیغہ لیکن دعا کے معنی میں استعمال ہے. اس طریقے سے مرحوم بطور دعا یا فال حسن کے طور پر مستعمل ہے, اس معنی میں نہیں کہ ہاں بھائی ان کے رحم ہونے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. جی یہ مرحوم اس طرح سے استعمال ہو سکتا ہے, جائز ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیا دلیل ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ مرحوم سے دعائے جملہ نہیں. جی ہاں نہیں. رحمہ اللہ دعائے جملہ. دیکھیے یا اللہ یرحمہ دعائے جملہ. یہ اللہ یرحمہ تو واضح ہے. دیکھیے اس سے کسی کا شبہ نہیں. لفظ مرحوم جو ہے وہی ہم نے کہا. مرحوم سے اس یہ بات پکی ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو چکی ہے. مرحوم کے معنی آلریڈی جس پر اللہ کی رحمت ہو چکی ہے اور جنت کا مستحق ہو گیا. دیکھیے اسی لیے آپ دیکھیں بکر ابو زید کی معجم میں اس کو کہا گیا کہ یہ ان الفاظ میں سے ہے جو عقیدے کی بنیاد پر منہی ہے. وہ ہم نے پڑھا ہے. شیخ بن عثیمین نے بھی جی کہا کہ یہ لفظ استعمال اس طرح سے نہیں, استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے. شیخ ابن عثیمین کا جو ہے کیا استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے, یہ نہیں ہے کہ اس کا استعمال نہیں ہو سکتا. دونوں میں فرق ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ دیکھیے بہت سے الفاظ ہاں پرہیز کرنا چاہیے. دیکھیے دونوں میں فرق ہے, نہ استعمال کرو اور پرہیز کرو. دیکھو دونوں میں فرق ہے. یہاں سے عقیدے کے تعلق سے احساس ہوتا ہو تو اس طرح کے الفاظ. ہاں دیکھیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مرحوم کا معنی یہ ہے کہ ہاں بھائی ان کے اوپر رحمت ہوتی ہے خدا ہے نا, وہ یقینی طور پر ہے نا. لیکن جہاں پر یہ ہے کہ ہاں بھائی یہ بطور امید کے فال حسن کے ہے نا, فال حسن کے جس طریقے سے رحمہ اللہ فال حسن کے طور پر استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہے. اکلا طعامکم الابرار ہے نا, یعنی تمہارا کھایا تم لوگ نہ ہے. ظاہر بات یہ تو مقصد نہیں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو اس بنیاد پر استعمال ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے اس سلسلے میں ہمارے علماء اہل حدیث نے یہ فتویٰ دیا ہے. آپ فتاوی حدیث علماء حدیث پڑھیے, آپ کو مل جائے گی یہ بات. تو آپ وہی کہنے کا مطلب کہ ایک تو کہیے آپ نیت کے اوپر ہے نا, نیت کے اوپر. ہماری یہ نیت نہیں کہ ہاں بھائی ان کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ ہے, ہماری نیت فال حسن کے طور پر ہے. اور ظاہر بات ہے, دیکھیے ظاہر بات ہے یہ چیز ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں آپ اپنے طور پر ہے کہ نہیں یہ تو کہیں گے ولا ازکی علی اللہ احد لیکن رجل طیب ہے نا, ہے کہ نہیں ہے. تو انسان اپنے علم کی بنیاد پر اپنی معرفت کی بنیاد پر کوئی چیز کہہ سکتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جنتی ہونے کا حکم لگا دے رہے ہیں ان کے اوپر, نہیں. تو احتیاط کرنا چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کا یہ مفہوم لے رہے ہیں کہ ہاں بھائی ان کی مغفرت ہو چکی ہے, لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں جہاں تک لوگ استعمال کرتے ہیں اس سے مفہوم نہیں لیتے, اس سے مفہوم نہیں لیتے. جی بہرحال یہ علماء کی بحث جو ہوئی اس سے ہمیں یہی پتہ چلا کہ اس الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک خاتون نے لکھا ہے شیخ, ایک آدمی شادی کے لیے عورت کو کس حد تک دیکھ سکتا ہے, کیا وہ عورت بن سور کے میک اپ کر کے آ سکتی ہے؟ ام حمزہ پوچھ رہی ہیں. دیکھیے چہرے کی جو زینت ہے, اب ظاہر بات اس قدر افراط نہ کیا جائے, اس قدر افراط سے کام نہ لیا جائے کہ جو خاص اپنے شوہر کے لیے ہوا کرتی ہے, لیکن ایک عام زینت ہوتی ہے, سرما ہے یا اچھی طریقے سے مثلا اپنے چہرے کو یعنی صاف ستھرا یہ کیا ہے تو اس صورت میں دیکھ سکتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے عام زیادہ زینت استعمال کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے. جی اذان نماز گئی کیا ہے؟ سوال یہ ہے خواتین نے آج کل شادی بیاہ سے پہلے یا عیدین کے موقع پر اور دوسری تقریبات وغیرہ سے پہلے بیوٹی پارلر جانے کو اپنے اوپر. بہرحال نماز یہیں پڑھ لیتے ہیں, وہاں پہنچنے تک نہیں ملے گی. اگر کسی کے پاس سوالات ہوں تو شیخ موجود ہیں. خواتین کے لیے آج کل شادی بیاہ سے پہلے یا عیدین کے موقع پر اور دوسری تقریبات وغیرہ سے پہلے بیوٹی پارلر جانے کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے خواتین نے, جبکہ 19 نومبر سن 2006 کے عرب نیوز میں خبر شائع ہوئی تھی کہ مکہ میں ایک بیوٹی پارلر میں خواتین گاہکوں کی خفیہ کیمرے کی مدد سے تصاویر جاری کر رہی ہیں
اور بعد میں مردوں کو فروخت کی جاتی ہیں۔ پولیس نے شہناز نامی 28 سالہ خاتون اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا۔ اتنا ہی نہیں، ماضی قریب میں سیاستدانوں، فلمی اداکاروں